ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے وطن اصلی اور وطن اقامت کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کی نماز صفحہ نمبر 247 پر فرماتے ہیں، چلتی ہوئی سواری پر نماز پڑھنے کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اہم جزئیہ یعنی قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کی صحت کے لیے یعنی نماز صحیح ہونے کے لیے استقرار علی الارض شرط ہے، یعنی سواری کا زمین پر ٹھہرنا شرط ہے۔ اگر سواری زمین پر ہے اور ٹھہری ہوئی نہیں، یا ٹھہری ہوئی ہے مگر زمین پر نہیں بلکہ پانی پر ہے، مثلا چلتی ہوئی ٹرین یا کنارے پر لگی ہوئی ناؤ یا کشتی، ان پر بلا عذر شرعی نماز صحیح نہیں ہے۔ اسی مسئلے کو اور وضاحت کے ساتھ مومن کی نماز ہی میں صفحہ نمبر 250 پر فتاوی رضویہ شریف جلد سوم صفحہ نمبر 44 کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر مومن کی نماز صفحہ نمبر 247 پر فتاوی رضویہ شریف جلد دوم صفحہ نمبر 196 کے حوالے سے ہے کہ کنارے سے میلوں دور یعنی کئی میل دور چلنے والے جہاز یعنی اسٹیمر یا کشتی چاہے لنگر کیے ہوئے ہوں یعنی ٹھہرے ہوئے ہوں، ان پر نماز جائز ہے۔ اور جو جہاز یعنی اسٹیمر یا کشتی کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ پانی پر ہوں، زمین سے ٹکے نہ ہوں، تو ان ٹھہرے ہوئے جہاز یعنی اسٹیمر یا کشتی یا ناؤ وغیرہ میں فرض وتر اور فجر کی سنتیں نہ ہو سکیں گی۔ پھر مومن کی نماز صفحہ نمبر 248 پر بہار شریعت کے حوالے سے فرماتے ہیں، چلتی ہوئی کشتی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ چکر آنے کا گمان غالب ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں، چلتی ہوئی کشتی پر نماز پڑھیں تو تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے، اور جیسے جیسے کشتی گھومتی جائے یہ نمازی بھی اپنا منہ پھیرتا جائے اگرچہ وہ نفل نماز پڑھ رہا ہو۔ پھر مومن کی نماز صفحہ نمبر 249 پر فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد سوم اور صفحہ نمبر 44 کے حوالے سے کہ فرض، واجب اور سنت فجر چلتی ہوئی ٹرین میں نہیں ہو سکتے۔ اگر ٹرین نہ ٹھہرے اور وقت نکل جا رہا ہو تو چلتی ٹرین میں پڑھ لے، پھر استقرار یعنی ٹھہرنے پر نماز کا اعادہ کرے یعنی نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اسی مومن کی نماز صفحہ نمبر 249 پر فتاوی رضویہ شریف جلد سوم صفحہ نمبر 44 ہی کے حوالے سے فرماتے ہیں، اسی طرح چلتی ہوئی ٹرین، بس اور دیگر سواریوں یعنی دوسری سواریوں میں اگر کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، پھر بعد میں نماز کا اعادہ کرے یعنی نماز کو دوبارہ پڑھے۔ پھر آگے مومن کی نماز صفحہ نمبر 250 اور 251 پر نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد دوم صفحہ نمبر 375 کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہوائی جہاز اگر اڈے پر ٹھہرا ہوا ہے یعنی ایئرپورٹ پر، تو اس پر استقراء علی الارض کے جزئیے یعنی قاعدے کی بنا پر نماز صحیح ہے۔ اور اگر کوئی ہوائی جہاز فضا میں پرواز کر رہا ہے یعنی اڑ رہا ہے تو بھی اس میں نماز درست ہے۔ فضا میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز پر نماز درست ہونا سمندر میں چلتی ہوئی کشتی پر نماز پڑھنے کی طرح ہے۔
جس طرح چلتی ہوئی کشتی کو روک کر پانی پر اتر کر نماز پڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح اڑتے ہوئے ہوائی جہاز سے باہر آ کر ہوا میں معلق ہو کر یعنی لٹک کر نماز پڑھنا ممکن نہیں۔ لہذا جس طرح سمندر میں چلتی ہوئی کشتی پر نماز پڑھنا درست ہے، اسی طرح فضا میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں بھی نماز درست ہے۔ پھر مومن کی نماز صفحہ نمبر 251 پر فرماتے ہیں، اگر بس یا موٹر کار سے سفر کر رہا ہے، اگر اس کو روک کر نماز پڑھنے کا اختیار ہے تو روک کر نیچے اتر کر نماز پڑھ لے، اور اگر اسٹیٹ ٹرانسپورٹ یا کسی خانگی ٹرانسپورٹ یعنی پرائیویٹ کی بس سے سفر کر رہا ہے اور اس کو روکنا اپنے اختیار میں نہیں، تو جہاں بس ٹھہرے وہاں بس اڈے یعنی بس ڈپو پر اتر کر نماز پڑھ لے، اور بس کسی مقام پر ٹھہرے گی، اس انتظار میں اگر نماز کا وقت نکل جانے کا خوف و امکان ہے تو چلتی ہوئی بس میں نماز پڑھ لیں۔ اگر بس میں وسعت ہے یعنی کشادگی ہے تو کھڑے ہو کر، اور اگر کھڑے ہو کر ممکن نہیں تو بیٹھ کر رکوع اور سجود کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس طرح پڑھ لیں۔ اور اگر بس میں بھیڑ ہے اور یہ اپنی نشست یعنی سیٹ سے کھڑا نہیں ہو سکتا یا ہل بھی نہیں سکتا تو سیٹ پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نماز پڑھ لیں، اور بہرحال چلتی ہوئی بس پر پڑھی ہوئی نماز کا بعد میں اعادہ ضروری ہے، یعنی اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر مذکورہ صورت سے بس میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا اور وضو ہے تو بہتر ہے، اور اگر وضو نہیں تو تیمم کر لے، اور تیمم کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس کی کھڑکی یعنی ونڈو سے باہر نکال کر، ونڈو سے ہاتھ باہر نکال کر بس کی باڈی کی باہری سطح یعنی لوہے کی چادر پر ہاتھ پھیر لے یعنی ضرب لگا لے۔ بس کے چلنے کی وجہ سے راستے کا گرد و غبار یعنی دھول مٹی اس پر لگا ہوا ہے، اس گرد و غبار سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اور ٹرین پر نماز کا اعادہ ضروری ہے، اور ٹرین پر نماز کے مسئلے میں دلیلوں کی روشنی کو جاننے کے لیے آپ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ چلتی ٹرین پر فرض و واجب نمازوں کی ادائیگی کا حکم، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو دلیلیں معلوم ہو جائیں گی۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔